السلام علیکم دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ویکم محمد بشیر اور ان کا افسانہ سیکنڈ ہینڈ کے سوالوں کے جوابات۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ویکم محمد بشیر کے تعلق سے چند باتیں سن لیں۔ ویکم محمد بشیر کی پیدائش 21 جنوری 1908 عیسوی کو ویکم کیرالہ میں ہوئی۔ ان کا داخلہ سب سے پہلے ملیالم میڈیم اسکول میں ہوا، اس کے بعد انگلش میڈیم اسکول میں داخلہ کرایا۔ جب گاندھی جی نے کھادی کپڑے بن کر برٹش کمپنی کے بنائے ہوئے کپڑے کی بائیکاٹ کی تحریک چلائی تو ویکم محمد بشیر تعلیم چھوڑ کر اس تحریک کا حصہ بن گئے اور اپنے ملک کی آزادی کے لیے انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہو گئے۔ 1930 عیسوی میں نمک ستیہ گرہ تحریک میں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور 3 مہینے کی سزا ہوئی۔ ویکم محمد بشیر انقلابی لیڈروں میں بھگت سنگھ، سکھ دیو اور راج گرو جیسے لیڈروں سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ جن دنوں جیل میں تھے اسی زمانے میں افسانے اور کہانیاں لکھنے لگے تھے۔ ان کی تقریباً 24 کتابیں شائع ہوئیں، جن میں انرتھ نمش، جنم دن، مورکھوں کا سورگ، میرے دادا کا ہاتھی قابل ذکر ہے۔ ویکم محمد بشیر ساہتیہ اکادمی کے بڑے عہدے پر بھی فائز ہوئے۔ حکومت ہند نے ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں شری پدم ایوارڈ سے نوازا۔ اس کے علاوہ بھی انہیں کئی اعزازات عطا کیے گئے۔ جنگ آزادی کے یہ ہیرو 86 سال کی عمر میں 5 جولائی 1994 عیسوی میں اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ سبق روشنی اردو سے ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، آپ کے نصاب میں کتنے علاقائی زبانوں کے ترجمے شامل ہیں؟ جواب، ہمارے نصاب میں شامل علاقائی زبانوں کے ترجمے درج ذیل ہیں۔ افسانوں میں سے پہلا افسانہ ہے سیکنڈ ہینڈ، ملیالم زبان کا افسانہ ہے جس کے لیکھک ہیں ویکم محمد بشیر۔ واترک کے کنارے، گجراتی زبان کا افسانہ ہے جس کے لیکھک ہیں پنا لال پٹیل۔ سورج کا گھوڑا، یہ کنڑ زبان کا افسانہ ہے جس کے لیکھک ہیں یو آر اننت مورتی۔ ارجن، یہ بنگلہ زبان کا افسانہ ہے جس کے لیکھک ہیں مہاشویتا دیوی۔ خالی صندوق، یہ آسامی زبان کا افسانہ ہے جس کے لیکھک ہیں اندرا گوسوامی۔ انگریزیہ بابو، میتھلی زبان کا افسانہ ہے جس کے لیکھک ہیں ہری موہن جھا۔ نظم میں سے وارث شاہ سے، یہ پنجابی زبان کی نظم ہے جس کے لیکھک ہیں امرتا پریتم۔ دیے، مراٹھی زبان کی نظم ہے جس کے لیکھک ہیں ارون کولٹھکر۔ بارش کی صبح، اڑیا زبان کی نظم ہے جس کے لیکھک ہیں سیتا کانت مہاپاترا۔ انسان، تیلگو زبان کی نظم ہے جس کے لیکھک ہیں ششندر شرما۔ وہ ملاقات، ملیالم زبان کی نظم ہے جس کے لیکھک ہیں کے سچیدانند۔ معروضی سوالات میں سے سوال نمبر 1 ہے، سیکنڈ ہینڈ کس زبان کا افسانہ ہے؟ آپشن الف ہے اردو، آپشن با ہے انگریزی، آپشن جیم ہے بنگلہ، آپشن دال ہے ملیالم۔ جواب دال ہے ملیالم۔ سوال نمبر 2 ہے، سیکنڈ ہینڈ کا اردو ترجمہ کس افسانہ نگار نے کیا ہے؟ آپشن الف ہے قرۃ العین، آپشن با ہے جیلانی بانو، آپشن جیم ہے عصمت چغتائی، آپشن دال ہے سعادت حسین منٹو۔ جواب آپشن با ہے جیلانی بانو۔ سوال نمبر 3 ہے، سیکنڈ ہینڈ کا مرکزی کردار کون ہے؟ آپشن الف ہے گوپی ناتھ، آپشن با ہے شادرہ، آپشن جیم ہے ارجن، آپشن دال ہے ہری موہن جھا۔ جواب آپشن الف ہے گوپی ناتھ۔ سوال نمبر 4 ہے، گوپی ناتھ پیشے سے کیا ہوتا ہے؟ پیشہ کہتے ہیں روزگار کو، کام کو۔ آپشن الف ہے وکیل، آپشن با ہے ڈاکٹر، آپشن جیم ہے صحافی، آپشن دال ہے ڈرائیور۔ جواب آپشن جیم ہے صحافی، صحافی کہتے ہیں پترکار کو۔ مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 1 ہے، گوپی ناتھ کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ جواب، گوپی ناتھ ایک تعلیم یافتہ اور شریف نوجوان ہوتا ہے۔ وہ پیشے سے صحافی ہوتا ہے اور چھوٹا سا اخبار بھی نکالتا ہے۔ ڈائریکٹر بھی وہی ہوتا ہے۔ اس کے والدین ایک کے بعد دیگرے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک چھوٹے سے مکان میں تنہا تنہا رہتا ہے۔ تنہا تنہا کہتے ہیں اکیلا۔ مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 2 ہے، افسانہ سیکنڈ ہینڈ میں سماج کے کس مسئلے پر روشنی ڈالی گئی ہے؟ جواب، افسانہ سیکنڈ ہینڈ میں سماج کے سب سے کمزور طبقہ یعنی عورتوں کے مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ہمارے معاشرے میں عورت کی حیثیت ایک کھلونے کی سی ہے
اپنی نفسانی ہوس کی تکمیل کے بعد اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کہانی میں شادرہ نامی ایک لڑکی کو مہذب سماج کا ایک شاعر اپنی ہوس کا شکار بناتا ہے اور شادی کا مطالبہ کرنے پر صاف مکر جاتا ہے۔ اس کہانی کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہمارے سماج میں عورتوں کے ساتھ استحصال کیا جاتا ہے۔ مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 3 ہے، زیر نصاب افسانہ سیکنڈ ہینڈ کس زبان کا افسانہ ہے؟ اردو ترجمہ کس نے کیا ہے؟ جواب، زیر نصاب افسانہ سیکنڈ ہینڈ ملیالم زبان کا افسانہ ہے۔ اس کا ترجمہ کرنے والی اردو کی مشہور افسانہ نگار خاتون جیلانی بانو ہے اور اس کے تخلیق کار ویکم محمد بشیر ہیں۔ تخلیق کار سے مراد یہاں اس کے اصل رائٹر ہیں۔ مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 4 ہے، گوپی ناتھ کے کردار میں انسانی ہمدردی تلاش کیجیے۔ جواب، گوپی ناتھ کا کردار انسانی ہمدردی کا بہترین نمونہ ہے۔ وہ ایک شریف اور مہذب صحافی ہے۔ یہ اس کی انسانی ہمدردی ہی ہے کہ طوفانی رات میں بھیگ رہی شادرہ نامی ایک مجبور عورت کو وہ اپنے گھر میں پناہ دیتا ہے۔ اکیلا ہونے کے باوجود وہ کوئی غیر شائستہ حرکت نہیں کرتا، بلکہ اس کی المناک داستان سننے کے بعد اپنی زندگی میں داخل کر لیتا ہے۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 1 ہے، گوپی ناتھ کے کردار پر تفصیلی روشنی ڈالیے۔ جواب، زیر نصاب افسانہ سیکنڈ ہینڈ کا مرکزی کردار گوپی ناتھ نامی ایک شریف النفس صحافی ہے، جس کے والدین ایک کے بعد دیگرے اس دنیا سے چل بستے ہیں اور گوپی ناتھ اکیلا ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے۔ ایک چھوٹا سا اخبار بھی نکالتا ہے جس کا ڈائریکٹر، ایڈیٹر، ملازم سب کچھ وہی ہوتا ہے۔ وہ غیر شادی شدہ ہوتا ہے۔ ایک دن برسات کی طوفانی رات میں شادرہ نام کی ایک عورت جو شادی سے پہلے ہی ایک بچے کی ماں بن چکی ہوتی ہے، بھیگی ہوئی اس کے دروازے پر کانپ رہی ہوتی ہے۔ گوپی ناتھ اس کو دیکھنے کے بعد شرافت کا مظاہرہ کرتا ہے، اسے اندر بلاتا ہے، کپڑے بدلواتا ہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر پلاتا ہے۔ رات میں شادرہ کو سونے کے لیے الگ کمرہ دیتا ہے۔ مزید یہ احسان بھی کرتا ہے کہ گوپی ناتھ ساری باتیں جانتے ہوئے کہ شادرہ غیر شادی شدہ ہوتے ہوئے ایک بچے کی ماں ہے، اس سے شادی کر لیتا ہے اور شریک حیات بنا لیتا ہے۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 2 ہے، اردو میں ترجمہ نگاری کا جائزہ لیجیے۔ جواب، اردو ادب کے ارتقاء میں ترجمہ نگاری کا اہم رول رہا ہے۔ قدیم زمانے سے ہی اس کے شواہد ملتے ہیں۔ غیر ملکی ادب کا اردو ترجمہ ہوتا رہا ہے۔ اس سلسلے میں فورٹ ولیم کالج کا رول اہم ہے۔ 20ویں صدی میں انگریزی، روسی اور ترکی ادبیات کے اردو تراجم کا آغاز ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ علاقائی زبانوں جیسے بنگلہ، مراٹھی، پنجابی، گجراتی وغیرہ سے بھی اردو میں ترجمہ کیا جانے لگا۔ اس طرح دوہری سطح پر ترجمہ کا رجحان بڑھا۔ مغربی ادبیات کے تراجم نے اردو افسانے میں کافی اضافہ کیا۔ ترجمہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، نمبر 1 آزاد ترجمہ، نمبر 2 لفظی یا بامحاورہ۔ آزاد ترجمہ کے مقابلے میں لفظی ترجمہ اصل تخلیق سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ایک زبان کی ادب کو دوسری زبان میں منتقل کرنا ایک دشوار گزار کام ہے۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 3 ہے، پیش نظر افسانہ سیکنڈ ہینڈ کا خلاصہ پیش کیجیے۔ جواب، شامل نصاب افسانہ سیکنڈ ہینڈ میں عورتوں کی سماجی حیثیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ خاص طور سے مردوں کے غلبے والے سماج میں عورتوں کو جس طرح سے کھلونے کی چیز سمجھ لی گئی ہے، اس کو معروضی انداز میں اس افسانے میں پیش کیا گیا ہے۔ اس میں مرکزی کردار گوپی ناتھ نامی ایک شریف نوجوان کو بنایا گیا ہے، جو ایسے سماج میں رہ کر جس میں عورتوں کا استحصال ہوتا ہے، عورتوں کے تعلق سے بہت ہی ہمدرد اور خیرخواہ ہوتا ہے۔ وہ شادرہ نامی عورت پر صرف اس کے کپڑے بدلوا کر اور رات گزارنے کا انتظام نہیں کرتا ہے، بلکہ اس پر مزید احسان یہ کرتا ہے کہ اس سے شادی کر کے اس کی پوری زندگی کی ذمہ داری لے لیتا ہے، حالانکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ غیر شادی شدہ ہو کر بھی ایک بچے کی ماں ہے۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 4 ہے، اسم اعلیٰ کی تعریف کیجیے اور مثال بیان کیجیے۔ جواب، اسم اعلیٰ کی تعریف
وہ اسم جو کسی ایسے شے پر دلالت کرے جس کے ذریعے فعل کو انجام دیا جائے اس کو اسم اعلیٰ کہتے ہیں، جیسے جھاڑو، بیلن وغیرہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔